ہوں تسی میں دسو مولانا واجد علی ثاقب صاحب تشریف فرما نے، میں بڑی ذمہ داری نال گل کر رہا، حضور نے ایک حدیث وچ فرمایا کہ کسی بندے تے لعنت نہ کریا کرو، حضرت لعنت نہ کریا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں فرمایا تسی کسی بندے تے لعنت کر سو نا، اگر وہ لعنت نہ مستحق نہیں، لعنت موڑ کے تساں ہوتے ہو ویسی لعنت میرے آقا نے فرمایا نہ کیا کرو کسی پہ، اگر کرو گے تو وہ لعنت کا مستحق نہ ہوگا تو وہ لعنت تم پہ پلٹ آئے گی۔ اتنے حضور آ کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، آخر کتنی کبھی حرکت ہے، کتنی بری حرکت تھی یہود و نصارہ کی، نبیوں کی قبروں پہ جا کے سجدے کرنا، اللہ نے نبی انہوں نے لعنت کی تھی۔ آج آپ دیکھ لیں جو لوگ نبی سے دور ہو گئے کہتے ہیں اسی نبی لے ہاں، میں کہ یہ دین مصطفیٰ ہے، مٹایا نہ جائے گا، دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ چراغ میرے اللہ نے جلایا ہے، اور مصطفیٰ نے دانت اپنے شہید کروا دیے، مصطفیٰ کے وجود سے خون نکل پڑا، میرے آقا کو اتنا ستایا گیا کہ ماں باپ کا وطن مکہ میرے آقا کو چھوڑنا پڑا اس دین اسلام کی خاطر۔ کوئی دین سے ٹکرائے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ آج قبروں میں جا کر آپ دیکھیں، قبروں پہ بزرگوں کی قبر پہ چلے جائیں، جن لوگوں کی راتیں مسلوں پہ گزر جایا کرتی تھی، آج انہوں نے قبروں تے عرس منایا جا رہا ہے کہ نہیں منایا جا رہا؟ لوگ اتھے مانا پہ رگڑنے ونج کے، چادرہ پہ پانن، اتھے جا کے لوگ نچنے پہن، اتھے جا کے لوگ ٹول پہ مارنے، اتھے جا کے لوگ چاول پہ کھانے، اتھے لوگ جا کے شراب پہ پینے، اتھے لوگ جا کے کوالیاں پہ کرنے، اتھے لوگ جا کے دربارانیاں اتنیاں توہیناں کرنے کہ تسی تصور نہیں کر سکنے ہو۔ کیوں؟ یہ کام خدا ان سے اس لیے کروا رہا ہے کہ تسی اکھیاں کھولو، جی دوے جنے ہو نا جی اللہ رسول مننے لے، اے تسی اکھیاں کھولو کہ سچائی نہیں ہے، سچائی وہ ہے جو 23 سالوں میں میرے آقا نے بیان کی ہے، سچائی وہ تھی۔ آج ایک بات آپ کو آخری بتاؤں، جس لئے بندہ کوڑا ہونا نا، ہوں دیکھو نا سچائی جڑی نکھرنی ہے، کوڑے بندے نے موہ جو میں سچی گالے کو اللہ کڑا چھوڑ سی نے، اے تسی گال یاد رکھو میری، کسی ٹائم تو یاد رسی، جڑا بندہ کوڑا ہونا ہے نا اس کے خلاف مقدمہ کرنے کی تساں لوڑ نہیں، اس نے تھانے چ درخواست دینے کی لوڑ نہیں، اس کی حرکتاں تانوں دس ہون کے بندہ نہیں ٹھیک، تسی جان بچاؤ اس کو۔ اساں لوگ مسئلے پوچھیں جی تسی آنے اسی بھی سننی ہیں، دعا آنے اسی بھی سننی ہیں، میں کہو گل سن یہ گلاں کو پوچھنی نہیں سادیا، یہ تو روزانہ 5 ٹائم نظر نہیں آنا کہڑا سننی، میں گل دسنا پیا۔ ہن آزان جو ہے یہ کس تساں آکھیا آزان دیا کرو، ماں دسو نا دنیا جو بندہ تو آخیا آزان دیا کرو، آزان ڈائریکٹ آسمان تو آئیے کہ نہیں؟ آزان کا حکم میرے اللہ نے دیا اور مصطفیٰ نے دیا ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے، مٹایا نہ جائے گا، اور دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ آزان کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے اور مصطفیٰ نے آزان کا حکم دیا، آزان دیو۔ سب تو پہلے کائنات میں جس بندے آزان دیتی اس نے نہ دسو ماں، سب تو پہلے آزان جس لئے نازل ہوئی ہے، جڑا بندہ آزان دینے کھلتا ہے جس سب تو پہلے اللہ اکبر آکھی اسے نہ کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، کوئی سارے آنکھوں دا بات کر سنا بشیر صاحب، بات میں بتایا تھوڑی سی بات ہے، چھوٹی سی بات بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اندازہ لگائیں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ آزان حضرت بلال نے دی ہے، کوئی آدمی ثابت کرے کہ بلال نے اپنی مرضی سے اللہ اکبر کہا تھا، نہیں ایسے ہو سکتا۔ بلال کو میرے آقا نے خود اذان سکھائی اور خود بتایا بلال اس طرح کھڑنا ہے، منہ اس طرف کرنا ہے، اس طرح ہاتھ رکھنے ہیں، اس طرح کرنا ہے، سارا طریقہ میرے نبی نے خود بلال سکھایا تے بلال نے میرے نبی نے آکھنے تے حکم تے اذان دیتی ہے۔ کوئی دسے کہ اذان تو پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بلال پڑھے ہے یا میرے نبی دسے، ثابت کرو۔ اگر ثابت ہو جائے میں جھوٹا ہوں، ہمارا عقیدہ جھوٹا ہے، تم اہل سنت والجماعت بھی ہو، تم پکے سنی ہو، سچے ہو، ہم جھوٹے ہیں، کوئی ثابت کرے۔ میرے نبی تو زیادہ کسی نہ علم ہے کائنات وچ، اکھے نبی نہ علم نہیں مننے، میرے نبی سے زیادہ کائنات میں اللہ نے جو دیا ہے میرے نبی سے زیادہ کسی نے ہے۔ اگر یہ چیز ایک بندہ آنے سواب ہونا ہے، تسی پڑھ کے زان سے اسلام دو تو سواب ہونا ہے، میں کہ سواب ہونا ہوئے تو میرے نبی ہیں جتنا اللہ نے علم عطا کیتا ہے تو میرے نبی پہلے دسوں میں ایک کام کرے ہو یار، آپ اندازہ لگائیں نا 5 ٹائم مسجد میں اذان ہوتی ہے اللہ اکبر سے، ٹھیک ہے، میرے نبی دسے اللہ اکبر تو اذان دیو۔ ہوں ایک بندہ آنے جی کہ صلاۃ والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ اذان دیو تو فرق کوئی نہیں پیا نا، وہ ہزاراں دلیلاں پیا دے، ماں دسو نبی تو وڈی کسی نے دلیل ہے وے؟ اگر تسی آنے جی کوئی مسئلہ نہیں جی، سواب ہی نہیں کام جی، عرض جی کوئی نہیں جی، وقفہ درمیان جی پا لیا کرو، اے نبی نے توہین کیتی جا رہی ہے، اور یاد رکھو جو نبی کی توہین کرے گا، نبی کا گستاخ ہوگا، خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوگا، قبر میں بھی کامیاب نہیں ہوگا، حشر میں بھی کامیاب نہیں ہوگا۔
کیوں؟ یہ دین میرے آقا نے جب پہنچایا اتنی سختیوں سے پہنچایا کہ دانت شہید ہو گئے، جسم سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے، گھر بار چھوڑنا پڑا، اور دوسرے نمبر پر میرے نبی کو اس دین کی تبلیغ کی خاطر 3 سال شیب ابی طالب چلانا پیا۔ شیب ابی طالب کیڑی جگہ ہے؟ میں مختصر کر رہا ہوں۔ شیب ابی طالب کے جیل خانہ ہے، ایک قید خانہ ہے۔ آج جیل خانوں میں آپ چلے جائیں، کوئی زنا کر کے جلے جیل، کوئی شراب پی کے جلے، کوئی جوا کھیل کے جلے، کوئی قتل کر کے جلے، کوئی اور برا کام کر کے جلے، اس قاتلیاں، اس زانیاں، اس شرابیاں جیل روٹی ملنی تو پانی ملنا ہے کہ نہیں ملنا؟ پانی مل سی والے کتنا بڑا ایپ کر کے گیا ہے، جیل میں پانی بھی ملے گا، جیل میں کھانا بھی ملے گا، اور بارش سے بچاؤ کے لیے جیل میں چھت بھی ملے گا۔ لیکن اس دین اسلام نے خاطر میرے نبیاں جڑی جیل قید کیتا گیا اتھے روٹی بھی نہیں ہے، اتھے پانی بھی نہیں ہے، اور بارشاں تو بچنے اس اتھے چھت بھی نہیں ہے۔ 3 سال میرے نبی نے وہاں گزار دیے، اور 60 میرے نبی کے صحابہ کرام بھی تھے، اور 24 لڑکے ہیں بچے جڑے دودھ پینے ہیں۔ شیب ابی طالب میں 24 لڑکے تھے جو دودھ پینے والے تھے، وہ بھی میرے آقا کے ساتھ وہاں صحابہ کے قید ہیں۔ چھوٹے بچے جب رویا کرتے تھے، دودھ نہیں ملتا تھا، کھجوریں ختم ہو گئیں، گٹلیاں پیس سے صحابہ کھاتے رہے، اور حتیٰ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کی بیٹیاں بھی وہاں درختوں کے پتے بھی کھاتے رہے، گھاس توڑ کر کھاتے رہے۔ یہ وہ دین ہے جہاں میں دس رہا ہوں۔ اس کی خاطر میرے نبی کتنی قربانیاں دیتی ہیں۔ اج تسی آکھو جڑا صلاۃ والسلام پڑھ کے جان دو فرق نہیں پینا، جرا خدا نہیں قسم تلے تک بندہ حل وین ہے، مارو خدا نے بندے ہو، میرے نبی کتنی قربانیاں دیتیاں، چھوٹیاں معصوم بچیاں، حضرت زینب چھوٹی ہیں، فاطمہ چھوٹیاں ہیں، درختاں نے پتے میرے نبی نے، حضرت زینب نے، حضرت فاطمہ نے منہ چپائے نے، اور آسمان تے فرشتیاں بھی کپ کپی تاری ہو گئی۔ یا اللہ جب موسیٰ کی امت پہ بھوک کا وقت آیا کرتا تھا، آسمان سے من اور سلوے نازل ہو جایا کرتے تھے، آج نبیوں کا سردار ہے اپنی بیٹی کے منہ میں درختوں کے پتے داخل کر رہا ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کی خاطر میرے نبی نے قربانیاں دی ہیں، صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ کیا ہوا؟ وہ 24 لڑکے شیب ابی طالب میں بھوک سے مر گئے، بھوکھا نال مر گئے، دودھ نہیں مل رہا۔ کافرہ آ کے نبی نہ دامن چھوڑ دیو، نبی نہ ساتھ چھوڑ دیو، نبی مننا چھوڑ دیو، کھانا ملے گا، مکان ملے گا، پانی ملے گا، عزت ملے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ 24 لڑکے معصوم، ہم بھوک پیاس سے تو ان کی جان ختم کروا سکتے ہیں، پر آقا رب کی عزت کی قسم ہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ثواب ملا کرتا اس طرح اذان دینے کا تو میرے نبی کے صحابہ جو انگاروں پہ لیٹ گئے، جن کی جسم کی چمڑیاں اتر گئی، وہ ثواب ہی کے لیے آئے تھے، وہ ضرور ثواب حاصل کرتے۔ لیکن نبی کے دین کو جب سے آپ نے مشکوک کرنا شروع کر دیا، نبی کے دین سے جب سے آپ پھر گئے، قرآن جب سے آپ نے چھوڑ دیا، حدیث جب سے آپ نے چھوڑ دی، صرف نام لینے سے بندہ اہل سنت والجماعت نہیں بنتا۔ اہل سنت والجماعت تب بنتا ہے اس کا ہر طریقہ مصطفیٰ والا ہو۔ میں مثال دیتا ہوں، شام کے وقت آپ مسجد میں آتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے آتے ہیں، اور صبح کی نماز پڑھنے ہو کہ نہیں؟ صبح کی نماز کی کتنی پہلی سنتے ہیں؟ سنتا کتنی ہیں؟ 2 فرض کتنے نے صبح نے؟ 2 فرض نے نا، 2 سنتا 2 فرض سویرے نمازیں پڑھنے ہو۔ امریکہ چ کتنے پڑھنے، افریقہ چ کتنے پڑھنے، سعودی عرب چ کتنے پڑھنے، انگلینڈ چ کتنے پڑھنے، شام چ کتنے پڑھنے، ایران چ کتنے پڑھنے، پوری دنیا نے ملکاں چ پھر چلو سویرے کتنیاں سنتا پڑھنے، کیوں 2 پڑھنے؟ میرے نبی 2 دسیاں۔ اذان پھر کیوں نہیں سارے اکٹھی پئی ہونی؟ کیونکہ جڑا دین ہے وہ ہر جائیے کہ سنتا کائنات پھر چلو صبح 2 ہی ہو سننے۔ کیوں؟ یہ 2 میرے نبی نے بتایا۔ اگر اذان تمہاری اللہ اکبر سے نہیں ہو رہی، سمجھ لو تم نبی سے ٹوٹ چکے ہو، نبی سے تعلق توڑ چکے ہو، اس لیے آج تمہیں اذان دینا بھی سیدھا نصیب نہیں ہو رہا۔ کتنے لوگ کرتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، یہ بات آ گئی چھوٹی سی میں نے بتائی آپ کو کہ اصل یہ ہے آج مزاروں پہ آپ چلے جائیں تو ایسی ایسی حرکتیں۔ اس دن بندہ ایک میرے پاس آیا ہے، استاد جی میں مان گیا نا جی، پکا بندہ درباری ہے، رب نہیں قسم ہے، پکا بندہ درباری، ہر سال عرس کروانا ہے۔ میرا بیان سن کے آنے حضرت میں معذرت چاہنا، ماں گل سمجھ آ گئی نے، معذرت چاہنا تو میں اس چیز تو توبہ کر لگانا۔ میں کہو گل سن ہر سال کرانا ہے، اساں نہیں ضد نال کرانا ہے، ساڈے کول تے کرانا ہے۔ آنا میں کیوں آنا جی گل تساں آکھی ہو ٹھیک ہے، جیلے قرآن تسی دسو نا ہر بندہ مان کنسی نے، جیلے قرآن تو ہٹ کے کہانیاں پاساں بجارتا پاساں نا تو کوئی بھی تواڈی نہیں مننا۔ میں کہا دیکھ لو میرے نبی کی قبر سے اعلیٰ قبر کوئی کائنات میں ملتی ہے؟ ابو بکر سے شان والی قبر کوئی کائنات میں ہے؟ اتھے کیوں نہیں مانا پئیاں؟
اتھے کیوں نہیں جھنڈے ٹنگے ہوئے؟ وہ ابو بکر سے بڑا کوئی صدیق ہے میرے نبی کے بعد؟ جس کو قرآن نے صدیق کہہ دیا، میرے نبی نے صدیق کہہ دیا، اس سے بڑا بھی کوئی صدیق ہے؟ فاروق اعظم جس کے بارے میں کفار نے کہہ دیا اگر ایک عمر اور ماں پیدا کر چھڑے تو اسی دنیا تو مک ہی جلائیں، اس نے قبرہ دے کہو فیض کوئی نہیں اتنے آنے جو فیض حاصل کرنا پیسی ایک بندہ مانے استاد جی میرے گولڈے شریف جلو میں کیوں میں چلے میں نے یار پھر آنے اتنے گیا تو آنے لنگر کھا کے ویسا میں کہ تکی سارا کام ہو رہا ہے آنے لنگر میں کیوں آنے استاد جی میں سنیا جا میرے لیے شاہ نے لنگر کھاوے ٹھڈے درد نہیں پینا میں دسنا چاہنا پیا کہ کی ہو رہا ہے میرے لیے شاہ رحمت اللہ نے دنیا سے کتنی تبلیغ کی ہے انہوں نے یہ کتاباں پڑھ بندہ آنے یار تو کتنے بڑے ولی کامل گزرے یہ پیچھے کی ہو رہا ہے یہ لوگ جڑے اس طرح کرنے لگ پے تے رب نے رحمت تو دور ہو گئے آج انہوں نے ایسی ایسی حرکات شروع کر دی جو میں بتانا چاہ رہا تھا اگر یہ عرس کرنا جائز ہوتا تو میرا اللہ اپنے نبی کا بھی عرس کرواتا آدم علیہ السلام کا بھی عرس کرواتا نوح علیہ السلام کا بھی عرس کرواتا ابراہیم علیہ السلام کا بھی عرس کرواتا موسیٰ علیہ السلام کا بھی عرس کرواتا یعقوب علیہ السلام کا بھی عرس کرواتا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی عرس کرواتا جب نبی پاک چلے جاتے نبی کا بھی عرس ہوتا ابو بکر صدیق کا عرس منایا جاتا فاروق اعظم کا عرس منایا جاتا عثمان ذی النورین کا عرس منایا جاتا حضرت علی المرتضیٰ کا عرس منایا جاتا حسین کتنی قربانی دیتی ہے اور تسی آرے غیرے دربار تے جا کے عرس کراؤ اتھے جا کے نچو اتھے بغیرتی پھیلاؤ اتھے زنا نے اڈے کھولو اتھے جا کے شراب چلاؤ اتھے جا کے کوالیاں کرو اتھے جا کے ٹول مارو حسین نے تو 72 تن کو آ چھوڑے واہ حسین تیری موت کو رب نے جینا بنا دیا واہ حسین تیری موت کو رب نے جینا بنا دیا سوئے کربلا جا کے تو نے جنگل کو محمد کا مدینہ بنا دیا وہ حسین نے 72 تن ذبح کروا دیے 72 تن قربان کر دیا مجھے افسوس ہے کہ تسی حسین نہ عرس کیوں نہیں کرنے لیکن بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں جب قرآن پہ آپ آئیں گے حدیث پہ آپ آئیں گے یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ اہل سنت والجماعت وہ ہے جو آگے بھی نہیں بڑھتے پیچھے بھی نہیں ہٹتے اپنے نبی نے تابعدار نے اگر اللہ اکبر تو نبی اذان دے لینا بلال حکم دے دیون خدا نہیں قسم مر ون ہے سنی لیکن اللہ اکبر تو اذان دینا اور کیوں بھی نہیں دینا نہ صلاۃ اسلام پڑھنا کچھ پڑھنا ہے کیوں وہ مر ویسی جان نکل ویسی قبر چلا ویسی تو سیدھا ٹک ٹک کے رکھ چھوڑو نا آکسی میرے نبی نہ حکم نہیں ہے جانا تو پہلے کچھ پڑھ لینا میں اپنے نبیاں من لے لا میں صحابہ من لے لا میں اللہ نے ولیاں من لے لا میں تے اذان وہی دینی جی اللہ نے نبی دسی ہے صحابہ اکرام دسی اللہ نے ولیاں دسی تو دعا جنا جڑا سمجھ ٹکو جڑے سے پی گیا نا نبی نے مخالفت جلے بندہ آ جلے نا تسی لاکھ دلیل دیو اس نہیں مننا لاکھ بار یہ آنکھوں نبی نہ طریقہ نہیں کیونکہ دل میں جو بغض نبی ہے اسے کہ دل میں بغض نبی اور طواف کعبہ کر رہا ہے دل میں بغض دل بدن پہ حج کا احرام وہ شاعر کہتا ہے بدن پہ حج کا احرام اور دل میں بغض نبی یہ کعبہ پاک کے پھیرے تو ہے طواف نہیں یعنی دل میں بغض نبی ہو وہ کعبے میں چکر لگا رہا ہے لیکن چکر نہیں وہ پھیرے نہیں صرف وہ طواف نہیں ہے کیوں وہ بدن پہ حج کا احرام اور دل میں بغض نبی یہ کعبہ پاک کے پھیرے تو ہے طواف نہیں طواف تب ہوگا جب میرے مصطفیٰ والا ہوگا کوئی آدمی طواف کرنے جائے بیت اللہ میں 6 چکر لگائے طواف نہیں ہوتا کوئی کائنات کا مفتی فتویٰ دے 7 چکر جہاں تک نہ لاوے طواف نہیں ہونا تے 8 لا چھوڑے حاجی مرتضیٰ صاحب 8 چکر لا دے بیت اللہ نے طواف ہو ویسی وہ 1 چکر تو فالتو ہو گیا نا لیکن نہیں ہونا طواف کیوں نہیں ہونا 8 چکر بھی اپنی مرضی نال 6 چکر بھی اپنی مرضی نال 7 چکر میرے نبی دی مرضی نال تے خدا کو میری مرضی کی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ کی مرضی کی ضرورت ہے خدا میری مرضی نہیں چاہتا خدا مصطفیٰ کی مرضی چاہتا ہے اس لیے جو بھی ہوگا خدا کی مرضی سے ہوگا اور مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہوگا باقی جو بھی ہے وہ نقل ہے سب کچھ کیا ہے غلط ہے اللہ رب العزت چونکہ گرمی بھی زیادہ ہو گئی ہے بجلی بھی چلی گئی ہے سنا تے اللہ پاک اساں عمل نہیں توفیق عطا فرماؤ تے ایتھے اسی آئے ہیں بڑا خوشی ہوئی ہے تسی ایک ذوق نال مظاہرہ کریا کرو خاص کر کے دیوالے جڑے ہو نا ایک کوشش کریا کرو جمعے دے کم از کم جلدی آنے عبد الخالق صاحب علی گل یہ نہیں ہے تسی 2:30 بجے آ کے نانا شروع کر دو یہ نہیں جلدی آ کے مسجد آباد کرو ایک جمعے دڑا ہی ہونا ہے ایک ذوق پیدا ہو بننے 1-2 شعر سناؤ لگا نے تساں تے میں پھر ختم